بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قابل قدر من يحيي ويفطر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا شکر اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا اور مبارک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا. تقریباً آج 20واں روزہ ہے اور ایسے ہی مہینہ گزرتا جا رہا ہے. معلوم بھی نہیں ہوتا کہ انسان کے سامنے ابھی یہ مہینہ آیا تھا اور اس کی ساعتیں کی گھڑییں بہت تیزی کے ساتھ تیز رفتار کے ساتھ میں گزرتی چلی جا رہی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے دن کے گزار چکے ہیں ان کی ابھی قدر نہیں کی اور آئندہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ جو دن باقی رہے ہیں اس مبارک مہینے کے مبارک ساعتیں جو باقی رہی ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے والا بنائے، اس کے ایک ایک منٹ کو ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھنے اور جاننے والا بنائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جن کو زکوٰۃ دیتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں. کون کون لوگ ہیں؟ دوسری بات یہ بیان کرنی ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر ہے اور کتنی چیزوں پر ہے. زکوٰۃ کس مال پر ہے اور کتنی چیزوں پر ہے اور یہ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قرآن کریم کے حوالے سے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مالداروں سے لے کر اس زکوٰۃ کو غریبوں کو تم کو دینا ہے. اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنا دیا ہے، کسی کو غریب کیا ہے، کسی کو پیسہ دے دیا ہے، کسی کو جائیداد دے دی ہے. ہر چیز کی اس پر سہولت ہے،
ہر چیز کی اس پر آسانیاں موجود ہیں. بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کو غریب رکھا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مالدار کہیں آسمان پر چڑھ کے نہ بیٹھ جائے کہ تمہیں مالدار بنا دیا گیا، تمہیں پیسہ دے دیا گیا. اب تمہیں چاہیے کہ جو تم کو مال دیا گیا ہے، جو تم کو پیسہ دیا گیا ہے، اگر وہ نصاب کے وقت پہنچتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اور زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ غریبوں کو عطا کرنی ہے. تو زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہے؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی پیسہ، نمبر 4 مال تجارت. یہ 4 چیزیں ہیں خاص طور سے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر بندے کو اپنی زکوٰۃ کو نکالنا ہوگا. اس کا نصاب کتابوں کے اندر جو لکھا اور جو ہم نے پڑھا، تقریباً 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہے. عام طور پہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن پر 7.5 تولہ سونا موجود ہوتا ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی اکثریت پر موجود ہوتی ہے. کچھ ہی لوگ باقی ہوں گے. اب 52.5 تولہ چاندی بھی اگر کسی پہ نہیں ہے، سونا بھی 7.5 تولہ نہیں ہے، مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے، اور نقدی پیسہ بھی اتنا نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے، حساب یہ لگانا ہے کہ مال تجارت کا حساب لگائے کتنا ہے، سونے کا حساب لگائے کتنا ہے، چاندی کا حساب لگائے کتنا ہے، اور نقدی پیسے کا حساب لگائے. اگر یہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے. اور اگر نہیں پہنچتے تو پھر تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر یہ پیسے پہنچ جاتے ہیں، عام طور پہ ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس میں 7.5 تولہ سونا تو ہے نہیں اور 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، تو ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. بہت عوام بے بہری ہے، اس کو نہیں پتا. تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، نقدی پیسہ بھی اتنا نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ کا جو نصاب لگایا جائے گا اور زکوٰۃ کا جو حساب لگایا جائے گا وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب کو لگایا جائے گا. اس کے نصاب کو اگر پہنچ جاتی ہے تینوں چیزیں مل کر، تو یہ سارا نصاب کو پہنچ جانے کے بعد میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کسی پہ 10,000 روپے ہے نقدی، کسی پہ 10,000 روپے کی چاندی ہے، 10,000 روپے کا مال تجارت ہے اور 10,000 روپے کا سونا ہے. تقریباً اس وقت کے اعتبار سے 40 اور 35,000 روپے پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے نصاب کے بقدر. 52.5 تولہ چاندی مان لیے 52,000 کو ہو رہی ہے. اگر 1,000 روپے تولہ ہے، اس حساب سے اگر لگائیں تو اگر 1,000 روپے کو ہے، 800 کو ہوگی، 900 کو ہوگی، 850 کو ہوگی، وہ حساب آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں. بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ اگر کسی کے پاس میں چاروں چیزوں میں سے نہیں ہے، سب چیزیں ایک چیز موجود نہیں ہے، تو چاروں چیزوں کو جوڑے گا، اور جوڑنے کے بعد میں اگر وہ نصاب پہنچ جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر میں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر کسی کے پاس میں صرف سونا ہے تو اس کو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، آٹومیٹک واجب ہو جائے گی. 7.5 تولہ سونا تھا، یہ چاندی تھی صرف، اس میں 52.5 تولہ، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کے پاس میں صرف نقدی پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اس میں پیسے رکھے ہیں 52,000 روپے یا 50,000 روپے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اب زکوٰۃ واجب کب ہوگی یہ بھی ضروری ہے. یہ جو مال ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ سونا چاندی جو ہے، اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، حولانے حول کا ہونا.
हौलाने हौल का होना, उसके बाद ये ज़कात वाजिब होगी आप पर। अगर साल नहीं गुजरा है तो आपको ज़कात वाजिब नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ ये करनी है कि ज़कात के लिए ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए। कुरान करीम ने 8 मसलब बयान किए हैं। कितने मसलब बयान किए हैं? 8 मसलब बयान किए हैं। नंबर 1 पर फुकरा, गरीब, मसाकीन, जिस पर खाने पीने को कुछ नहीं है, मसाकीन है। और तीसरे नंबर पर आमिलीन ज़कात, यानी ज़कात को वसूल करने वाले, ज़कात को वसूल करने वाले, इनको भी ज़कात दी जा सकती है। तनख्वाह इनकी, यानी कि ये जो वसूल करने वाले ज़कात को होते हैं, इनको भी ज़कात दी जाएगी। और चौथे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि चौथे नंबर पर मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, यानी वो लोग मुस्लिम जो ज़रूरतमंद हो और इस्लाम पर उन्हें साबित कदम रखने के लिए उनकी दिलदारी के लिए ज़कात दी जा सकती है। एक आदमी है कि नया नया मुसलमान हुआ है, तो आप उसको दिलजोई के लिए ज़कात दे सकते हैं। और 5वें नंबर पर गुलाम की आज़ादी, और 6ठे नंबर पर मक़रूज़, एक आदमी है कि कर्जा है तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं। और 7वें नंबर पर फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद, अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद। इससे मुराद मदरसे के तलबा को भी ले दिया जाता है, यहाँ जो लिखा है। लेकिन सबसे बेहतर मतलब जो है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, उसके लिए भी ज़कात दे सकते हैं। और 8वें नंबर पर मुसाफिर, सफर करने वाला, इसको भी ज़कात दे सकते हैं। 8 मसलब ये कुरान करीम ने बयान किए हैं, जो मैंने आपके सामने मुख्तसर सुनाए हैं। और तीसरी बात यहाँ जो करनी है वो ये करनी है कि सदक़तुल फित्र, सदक़तुल फित्र, इसमें भी आदमी बहुत भूल चूक करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से ज़कात इंसान पर वाजिब है, ये भी ऐसे ही वाजिब है। फर्क इतना है कि इस पर ना तो साल गुजरना है और न इस पर इन चारों चीजों में से कोई चीज का होना जरूरी है कि भाई ये चारों चीजें पूरी होंगी, इस पर कोई शर्त नहीं है। इसमें यह है कि 52.5 तोला निसाब के बकदर आपका माल पहुंचता हो, जरूरत से ज्यादा सामान। अब बहुत सी चीजें होती हैं घर के अंदर, बहुत सी चीजें होती हैं घर के अंदर, आप अपना हिसाब लगाएंगे तो वो लाखों को पहुंच जाएगा जरूरत से ज्यादा सामान। तो हर बंदा अपनी बालिग औलाद की तरफ से और नाबालिग की तरफ से इसको अदा करे। ईद से पहले पहले अदा कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर ईद के बाद भी अदा कर दे तो भी अदा हो जाएगा। अब इसकी मकदार क्या है? किताबों में जो लिखा है उलमा ने, वो तकरीबन 2.25 किलो गेहूं लिखे हैं, 2.25 सेर। कितने लिखे जी? 2.25 सेर गेहूं। अब यहाँ जो कीमत चल रही हो उसी को आप मार्केटिंग में पूछ लें कि भाई तकरीबन अगर 30 रुपए चल रही है 30 रुपए किलो तो 60 रुपए हो गए, और अगर 25 चल रही है तो 50 हो गए। तो एहतियातन बेहतर ये है कि इंसान 4-5 रुपए ऊपर कर दे। अगर 25 चल रही है तो 30 दे दे, सीधे 30 दे दे। और अगर किसी को और ज्यादा गुंजाइश है, कोई बेचारा इतना ज्यादा ताकतवर है, इतना पैसा है उस पर कि वो गेहूं की जगह वो ये चाहता है कि नहीं कि मैं तो किशमिश का सदका देना चाहता हूं, तो किशमिश के जो रेट हैं वो पूछ के आप उससे अदा कर सकते हैं। छुआरे से और भी जो चीजें भी हैं, खजूर है, किशमिश है, छुआरा है, जो है, गेहूं है। बहरहाल ये मार्केटिंग में आप पूछकर जो भाव चल रहा है इस वक्त मुस्तहिकीन को अता कर दें, जो भी मुस्तहिक है।
آج کل یہ سوچا جاتا ہے کہ جب تک وقت ہمارا نہیں آئے گا ہم پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہمارا جب تک وقت نہیں آئے گا، یعنی یہ تاریخ نہیں آئے گی، تو اس سے پہلے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ آپ کے پاس میں ضرورت مند آیا، بہت ضرورت اس کو تھی، لیکن آپ نے اس کو لوٹا دیا، اور آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے وقت پہ ہی ادا کروں گا، صرف اسی ٹائم پہ ادا کروں گا، 1 تاریخ میں ادا کروں گا، اور آپ پہ زکوٰۃ پہلے سے واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو بہتر یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا وقت سے پہلے یہ زیادہ ثواب کا مستحق ہو جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔